صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا۔ بعض لوگ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں اس طریقے سے نعت بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ان کا مقام بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، لیکن ہمیں ان کی شان میں کوئی بھی بات کہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا تھا کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بہت زیادہ اونچا مقام دے دیا تھا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، حالانکہ وہ انہوں نے قرآن مجید میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ انہوں نے واضح اس بات کا حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے آگے مت بڑھاؤ، میں بھی ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحمت کرے گا تو میں جنت میں داخل ہوں گا، میں اپنے عملوں سے نہیں بخشا جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ہم گمراہی سے سوال یہ ہے کہ ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے 6228، سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے راستے پر، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ پیاری بہنوں، آج الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ سورت جو ہے اس کے اندر بہت سی ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو 7 جملے ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی ہے، مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے۔ اس پوری سورت کا یہ نچوڑ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے حقیقی مالک اللہ ہی سے سوال کریں، اسی کے سامنے اپنی مسکینی اور بے بسی کا اظہار کریں، اسی کے خلوص سے پورے سچے دل سے عبادت کریں، اسی کو معبود اور رب مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس سے سیدھے راستے پر استقامت کی توفیق مانگیں، تاکہ آج کی جو ہمیں ہدایت ملے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم قیامت والے دن پرسرات سے امن و سلامتی کے ساتھ گزر سکیں، اور انشاءاللہ انبیاء اور صالحین کے پڑوس میں جنت الفردوس کی بہاروں میں مزے لوٹیں اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا نصیب ہو۔ اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ روز جزا کا بھی بیان ہے، مالک یوم الدین بتایا گیا ہے کہ دنیا کی کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو کچھ ہم یہاں پہ کریں گے، جو بیج ہم بوئیں گے، جو اگر ہم نیکی بوئیں گے تو ہمیں اس میں آخرت میں اس کا اچھا پھل ملے گا، میٹھا پھل ملے گا، اور اگر یہاں پہ ہم گناہ کریں گے تو اس کا ہمیں برا پھل ملے گا۔ جو ہم دنیا میں کمائیں گے، جو ہم کوشش کریں گے اس کھیتی میں، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اس لیے ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہو، دوستی ساتھ نصیب ہو، اور اس میں برے عمل سے بھی ڈرایا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ برے عملوں سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ جزا کے دن اگر ہم نیک کام کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ہمیں برے لوگوں کے ساتھ ہی جزا ملے گی۔ سورۃ فاتحہ کے کہنے پر آخر میں خاتمے پر آمین کہنا بھی مستحب ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَضَّالِّينَ پڑھ کر لمبی آواز سے آمین کہتے تھے، آمین کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اس لیے نمازی ہو گیا ہے، نمازی سب کو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس کو فاتحہ ختم ہونے پر، سورۃ فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہنا چاہیے۔
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا ذکر آیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی ہماری 3 باتوں پر بہت ہی حسد کرتے ہیں۔ جمعہ پر کہ اس دن ہمیں ہدایت دی گئی اور وہ لوگ بھٹک گئے، قبلہ پر اور آمین کہنے پر۔ یہودی سلام کرنے پر اور آمین کہنے پر جس قدر چڑھتے ہیں اتنی وہ کسی بات پہ نہیں چڑھتے، اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے آخر میں آمین کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔